کیا کہیے گا، ابھی تک نام سامنے نہیں آیا ہے، توقعات کیا ہیں؟ کیا وہ نام آتا ہے جو اپوزیشن نے دیا ہے، تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے اس پر؟ دیکھیں جی، بڑی سیدھی بات ہے، پاکستان کے اندر ایک آئین ہے اور وہ متفقہ آئین ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور آئین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنے جو کہ کم از کم غیر متنازع ہو، اور جو نام ہم نے دیے ہیں اور جو نام حکومت نے دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ حکومت نے ایک زرداری صاحب کے فرنٹ مین کا نام اور ایک شہباز شریف صاحب کے فرنٹ مین کا نام دے دیا ہے۔ دوسری طرف ہم نے جو دو لوگ جن کے نام دیے ہیں، احمد نواز سکھیرا اور چیمہ صاحب کا، نوید چیمہ صاحب کا، دونوں جو ہیں وہ ریسپیکٹڈ بیوروکریٹس ہیں، ان کا ایک کیریئر ہے، ان کا کیریئر سب کے سامنے ہے، اور باقی اب فیصلہ جو ہوگا وہ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ اس کے اوپر کیا رد عمل دینا۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کم از کم غیر متنازع نام، تو ابھی آپ نے پوری بات بتا دی، توجیحات ساری دے دیں، تو وہ نام پھر وہی ہو جو آپ لوگوں نے دیا ہے اور وہ نام نہ ہو جو اپوزیشن نے دیا ہے، تو ہی پھر آپ لوگ اگری کریں گے، ایسے یہ فواد صاحب؟ اس کے اوپر تو ایک کنسنسس ہے، اس کے اوپر تو ایک تقریباً آپ سمجھیے نا اجماع ہے کہ جو اپوزیشن نے نام دیے ہیں وہ غیر سنجیدہ بھی ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کیئر ٹیکر کے طور پہ اپوائنٹ کیے جا سکیں، اور یہ ہمارا کہنے کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے کوئی اپنے نام تو نہیں دیے۔ یہ جو احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں یہ موجودہ حکومت کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں، اسی طرح سے جو نبی اکرم چیمہ صاحب ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چیف سیکرٹری پنجاب تھے اور انہوں نے ڈفرینٹ اپنی جو خدمات ہیں وہ انجام دی ہیں، سو ان کی جو کریڈینشلز ہیں اور وہ آپ کے بھی، وہ بھی آپ کے سامنے، وہ بھی ان کے سامنے، سو میرے کہنے کی یا ہمارے کہنے کی تو کوئی ایشو نہیں۔ لیکن آپ کا رد عمل بڑا میٹر کرتا ہے نا فواد صاحب، پی ٹی آئی جو ریاکشن دیتی ہے تو کیا کریں گے اگر نہیں آتا یا آپ اتفاق نہیں کرتے اس نام سے، تو پی ٹی آئی کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا؟ تو صدر فیصلے سے پہلے تو رد عمل نہیں نہ دے سکتے، اس کے لیے فیصلے کا انتظار کریں گے اور پھر رد عمل دیں گے۔ تو کوئی قانونی آپشنز کی طرف جائیں گے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک آئینی ذمہ داری نبھا رہا ہے نا الیکشن کمیشن، سیاست دانوں کا کنسنسس نہ ہو سکا تو ہی الیکشن کمیشن کے پاس گیا معاملہ۔ بالکل صحیح بات ہے، خیبر پختونخوا میں جو پارٹیز ہیں انہوں نے، اپوزیشن پارٹیز نے ایک زیادہ میجورٹی کا ثبوت دیا، اور میرے خیال میں یہاں پہ بھی نون لیگ کو میجورٹی کا ثبوت دینا چاہیے تھا، اور ایک ایسے نام پہ وہ ایسے نام دے دیتے جس کے اوپر اتفاق رائے ہو جاتا تو وہ نام ہو سکتا تھا۔ ہمارا ہم تو چاہتے تھے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ چیف منسٹرز کے درمیان ہی، چیف منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کے درمیان ہی سیٹل ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے نون لیگ نے نہیں ایسے نام دیے۔ تو یہ بتا دیں کہ ابھی تک پنجاب کے پی میں ظاہر تاریخ کے حوالے سے تو کوئی صورتحال واضح ہی نہیں، ابھی تو نگراں وزیر اعلیٰ کا نام ہی فائنل ہونا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، ایسے میں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں وزراء کی طرف سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتے جی، 3 مہینے بعد بھی آگے بھی جا سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا پیش بندی ہے تحریک انصاف کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، آئین کے تحت آئین کے اندر بڑی واضح سے اور صراحت سے بتا دیا گیا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اگر اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، آئین کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، تو نوکریاں تو پھر ہمیشہ نہیں رہتی ہیں، اور یا جو شخص یہ وائلیٹ کرے گا وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا اور اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس چلے گا، آج نہیں تو کل چلے گا۔ اچھا، لیکن جہاں پر آپشنز بھی بہت سارے بتائے جا رہے ہیں، جو معاشی حالات ہیں فواد صاحب، اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 فروری سے حکومت نے 200 ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگانے کی بات کی ہے، آئی ایم ایف کو روڈ میپ اس حوالے سے دے دیا گیا ہے، تو کیا وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل سارا جھونک دیا ہے، ہم نے مشکل فیصلے لینے ہیں، ایسے میں ہمیں وقت چاہیے اپنا امیج، ساری صورتحال، اپنی پرفارمنس کا امیج ری بلڈ کرنے کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ٹائم کی جو گین کرنا چاہتی ہے حکومت، اس کی تیاری کے لیے یہ ساری صورتحال بن رہی ہے؟ تو ان آپشنز پہ کیا سوچیے گا، کیونکہ فائنینشیل ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے، نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، بیکاز ملک کے حالات ایسے ہیں، معاشی حالات۔ ہم تو خیر 75 سال سے یہی سن رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور یہ نازک دور ختم ہی نہیں ہو رہا، اور یہ جو آج کے حالات ہیں اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری تو
نے ایک اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کو، ایک مستحکم ملک کی معیشت کو صرف اپنی ذاتی ضد اور انا کی خاطر جو ہے وہ حکومت کی رجیم چینج آپریشن کیا، اور اس کے بعد یہ جو پی ڈی ایم کے بونے ہیں ان کو اس سازش میں شریک کیا گیا، اور 9 مہینے میں ایک ملک جو استحکام کی طرف جا رہا تھا، جو عالمی جو مسلم امہ کی لیڈرشپ کر رہا تھا، جو اس ریجن میں اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہا تھا، جس نے افغانستان جیسے ملک میں جو رجیم چینج کے بعد 3 لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا اور عالمی دنیا میں ہماری عزت بن رہی تھی، اس ملک کو 9 مہینے میں انہوں نے ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ لے کے آ گئے۔ 9 مہینے میں انہوں نے لوگوں کی معاشی طور کے اوپر کمر توڑ دی ہے، اور اب یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، ابھی اس ملک کی تباہی میں کچھ عرصہ ہمیں اور چاہیے، اور آپ وہ عرصہ ہمیں دے دیں اور آئین کو ماورا اور ماورائے آئین اقدامات کر کے ہمیں دے دیں۔ تو واضح ہے یہ جو حکومت ہے، یہ تو خیر اب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کسی بھی وقت جہاز لیں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ نہ ان کا کوئی انٹرسٹ پاکستان میں ہے، نہ ان کے بچے پاکستان میں ہیں، نہ ان کا کاروبار پاکستان میں ہے، اور بدقسمتی سے یہ جو ٹولہ جو ہم پہ مسلط پاکستان کے عوام اور اداروں میں بے پناہ دوریاں ہیں، اور ان دوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات وہ واحد ذریعہ ہے جس سے پاکستان کے عوام اپنا مینڈیٹ دیں گے کہ پاکستان کا حکمران کون ہو، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں معاشی استحکام آئے گا۔ یہ جو ادھر ادھر کی ہم باتیں کر رہے ہیں اس سے پاکستان میں بحران بڑھے گا۔ اچھا فواز صاحب، اب ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کبھی بھی جا سکتے ہیں ملک سے باہر، لیکن ابھی تو خیر آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ میں آؤں گی۔ مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے آر وائی نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے 50% تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، تو کیا یہ مزید 50% آپ تعلقات بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں؟ کتنا عرصہ اس میں لگ سکتا ہے، یا 50% سے ہی کام چلائیں گے؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں 100% ٹھیک ہوں، اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ نئے آرمی چیف جو ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی ایک رسپانسبل پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں بگاڑنا چاہتے، ہم ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں، اور چونکہ پاکستان اس کے لیے آپ کو بھی کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا، اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ کدھر سے پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ آپ کے جو موقف ہے، جو موقف رہا ہے، جو آپ کا بیانیہ رہا ہے، اس میں کوئی لچک لائیں گے؟ کیا کریں گے فواد صاحب؟ ہمارا کیا بیانیہ ہے؟ ہمارا بیانیہ ہے کہ ملک پاکستان کے اقتدار کا فیصلہ پاکستان کے عوام کا حق ہے، اس بیانیے سے تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور یہ جو بیانیہ ہے یہی پاکستان کے اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے عوام اگر ایک پیج کے اوپر ہوں گے تو پاکستان کو مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوں گے، بحران حل نہیں ہو سکتا۔